ایک صحابی رسول ہے, مزدوری نہیں مل رہی ہے, بڑا پریشان ہو گئے, 3 دن ہو گئے, گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی. تو بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج اپنی کاج کوربین نا, یہ سنسار کیسے چلے گا؟ مان کے آپ بھوک برداشت کر لیں گے, ہم برداشت کر لیں گے, لیکن یہ چھوٹا چھوٹا بچہ یہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا, کچھ تو انتظام کرو. یہ صحابی اور قربان جائیے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کہا کہ میری بیوی غم نہ کرو, او میرا اللہ سب سے بڑا رزاق ہے, ہم تو جاتے ہیں بازار منڈی جاتے ہیں لیکن کوئی مجھے مزدور لیتا ہی نہیں, غم نہ کرو, 1 لوٹا پانی لے آؤ. بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے آئی, یہ وضو بنایا, تازہ وضو بنایا, وضو بنا کر 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو وہ چکی چل رہی ہے. اچھا بولیں کہ اوٹا گیہوں جو آٹا پیستے ہم لوگ کس کو کی بولیں اپنا نا چکی بولیں نا, کہ جاتا بولیں, جاتا چل رہا ہے, جا کے دیکھو تو جاتا چل رہا کہ نہیں. بیوی بھاگ کے گئی, دیکھیے نہیں چل رہا, لوٹ کے آئی, بولا نہیں چل رہا. یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے. ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے, اے میری بیوی 1 لوٹا پانی اور لے آؤ. پھر بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے آئی, پھر تازہ وضو بنائے, پھر 2 رکعت نماز پڑھے, رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی. نماز کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جا تو دیکھ تو جاتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. بیوی بھاگ کر گئی, دیکھتی ہے, دیکھتی کیا ہے, جاتا چل رہا ہے, آٹا نکل رہا ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. جاتا چل رہا ہے, آٹا نکل رہا ہے, چکی چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے. بیوی کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں. شوہر کو آواز دیا کہ آؤ دیکھو تو صحیح کیا غضب اللہ کا کرشمہ ہے. یہ برتن آٹا بھرو, یہ برتن میں بھرو, یہ برتن میں بھرو. گھر کے سارے برتن آٹا سے بھر گیا. اور جس برتن میں پانی دے بولے پانی پھینکو پہلے آٹا بھرو, وہ برتن بھی بھر گیا. اب عورت کی ذات, عورت بیوی نے شوہر سے کہی کہ میرے سرتاج, اے میرے پیارے شوہر, تھوڑا سا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر دکھائیے ہم کو, آٹا نکل کہاں سے رہا, آٹا آ کہاں سے رہا ہے, تھوڑا یہ جاتا کا پاٹ اٹھا کر ہم کو دکھائیے نا. تو یہ نوجوان جیسے ہی جاتا کا پاٹ کو اٹھایا, آٹا کا گرنا بند ہو گیا. اور قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نوجوان گیا, سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ آج ہوا ہے میرے ساتھ میں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان, اگر تو اس چکی کے پاٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے, قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا, تیری نسلیں کھاتی رہتی, کبھی بند نہ ہوتا. یہ نماز کی برکت ہے. نماز نوازنا چاہتی ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے. اور قربان جاؤ نوجوانوں, حضور کی حدیث ہے کہ کوئی کاشتکار, اچھا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, تو ایک بدو دیہاتی مزدور کسان, وہ دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, تو وہ کھرپی بولیں نا کہ اپنا پوسنی کھرپی, ہاں پوسنی, وہ کھیت میں کام کر رہا تھا, اور نظر پڑ گئی تو مٹی اٹی ہاتھ میں لگی ہوئی تھی, اور وہ کھرپی کو پوسنی کو چھوڑا, وہ دوڑا آیا, اللہ کے رسول کو سلام کیا, اپنا ہاتھ کو بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ کو بڑھائے تو یہ دیہاتی, یہ بدو اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ, میرا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے جسم سے میں اپنے ہاتھوں کو ملاؤں, مٹی لگی ہے, آپ کا ہاتھ گندا ہو جائے گا. اور قربان جائیے, جانتے ہو نوجوانوں, آمینہ کے لال گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے ہاتھوں کو پکڑا. اب پکڑنے کے بعد یوں اپنے قریب لایا اور ہونٹوں سے چوما, اور آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو جو ہاتھ محنت و مشقت کرتا ہے, جو ہاتھ محنت و مشقت کرتے ہوئے گندا ہو جاتا ہے, مٹی لگ جاتی ہے, دھول لگ جاتی ہے, گرد و غبار لگ جائے, جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی.
سبحان اللہ، کیا مقام ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کاشتکار فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، باغیچے میں چلا جائے، باغان میں چلا جائے، جس پودے میں ہاتھ لگا دے گا اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز دینا چاہتی ہے۔ آخرت کی تیاریوں میں سے یہ پہلی تیاری ہے۔ انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا بولچی کہ میرا سمے ہوتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، جنت میں محل کون کون بنائیں گے انشاءاللہ؟ ایک بار آپ لوگ تیار ہو جائیے تو আমি আপনার জন্য দোয়া 10টি দোয়া করে দেব। কত দোয়া করব? কত দোয়া করব? 10টি। এখানে যেটে দোয়া হবে কবুল হবে, যেটে দোয়া হবে মকবুল হবে। আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকাল রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया थी, गिर गई, ठोकर लगे, गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, वो बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या, उठ उठ उठ। दादी बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी। वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। जन्नत में महल बना लो, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए।